لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد كتب مولانا الحسين عليه السلام إن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. صلوات پڑھیں محمد والے صلی اللہ علیہ. سب سے پہلے اپنے آقا کو سلام فرمائیں سب مل کے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات صلی علی. بزرگان محترم عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء کے خطوط جو وقت ملا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ان خطوط کی روشنی میں جو ان کی تعلیمات ہے، جو ان کی باتیں ہیں، جو حدیث اور روایت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، قرآن کی تفسیر کی صورت میں جو ہم تک پہنچی ہیں، اس کا کچھ انتخاب کچھ آپ کے سامنے عرض کیا. امام نے جناب محمد حنفیہ کو جو خط لکھا ہے، اس خط میں یہی کہا تھا کہ سعادت ہمارے ساتھ ہے، اور جو ہم کو چھوڑ دے گا اس کے لیے کوئی فتح و کامرانی نہیں ہے. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ دنیا کی سعادت کو نبی کریم نے بتایا کہ 4 چیزوں سے تمہیں سعادت مل سکتی ہے، اور پہلی چیز یہی ہے کہ انسان کی زوجہ اور بیوی نیک ہو، دوسرا گھر وسیع گھر ہو، اچھا گھر ہو تو یہ انسان کی سعادت ہے، اور تیسرا بہترین مرکب ہو، بہترین سواری ہو، اور چوتھا بہترین اولاد ہو، ولد صالح. یہ دنیا کی سعادت کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے. اگر دنیا کی سعادت انسان چاہتا ہے، مال دنیا جو بھی ہے، مال و دولت انسان کو نیک اور سعادت مند نہیں بناتی، بلکہ اس کو چھوڑنے والا ہی نیک اور سعادت مند بنتا ہے. جناب مصعب بن عمیر کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طریقے سے وہ
میدان جنگ میں شہید ہوئے، اور سرکار رسالت مآب نے ان کے جنازے کو دفن کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر سنایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ نبی کریم نے اعلان کیا کہ یہ مصعب ان افراد میں سے ہے، کہ مومنین میں سے ان فرد میں سے ہے کہ صدقوا ما عہد اللہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اپنے خدا سے عہد و پیمان کیا تھا، جو خدا سے عہد و پیمان کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ اور یقیناً خدا سے عہد و پیمان کرنے والا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا، یا نبی خدا، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد العزیٰ، یہ جو لات و عزیٰ بدھ ہوتے تھے، اس نے کہا عبد العزیٰ میرا نام ہے۔ نبی نے پوچھا کہ کس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، کس کے ساتھ رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں اپنے چچا کے ساتھ رہتا ہوں، کیونکہ میرا باپ نہیں ہے اس دنیا میں، میرا باپ چلا گیا ہے، مر گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا لیکن میرے باپ نے بڑی دولت چھوڑی ہے میرے لیے، بہت زیادہ مال ہے جو میرے چچا کے پاس ہے، اور میرا چچا مکمل طور پر میرا خرچ دیتا ہے، سب کچھ مجھے دیتا ہے میرا چچا۔ تو جب تیرا چچا سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ تیرے ساتھ ہے، تو یہاں پر آیا ہے کس لیے؟ کہا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ کہا اچھا۔ کہا میرے چچا نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو تجھے کچھ بھی مال نہیں دوں گا، سب سے محروم کر دوں گا۔ نبی خدا نے کہا پھر کیوں چاہتا ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس دین پر میں باقی ہوں اس میں کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی عاقبت نہیں ہے۔ میں جس دین پر ہوں، بت پرستی کا جو دین میرا ہے، اس میں کوئی عاقبت نہیں ہے، کوئی بخیریت نہیں ہے، لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں، اسلام کو قبول کروں اور میں اپنی آخرت کو سنوار سکوں۔ اللہ کے رسول نے اسے کلمہ پڑھوایا، شہادتین جاری کروایا، اور پھر اس کا نام رکھا عبداللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس کا نام رکھا عبداللہ۔ نام رکھنے میں بہت دقت کرنا چاہیے، البتہ خود انسان کا اختیار تو ہوتا نہیں نام رکھنے میں، لیکن والدین کو نام بہترین رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی کریم نے کتنا بہترین نام رکھا ہے اس کا، عبداللہ۔ ہم اپنے بچوں کا نام رکھنے میں حق یہ ہے بچوں کا کہ ماں باپ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا بہترین نام رکھیں، ان یحسن اسمہ، کہ بہترین نام رکھیں، جس کا کوئی معنی ہو، میننگ کوئی نکل رہی ہو، کوئی مفہوم نکل رہا ہو۔ ائمہ معصومین کے نام رکھیں، نبیوں کے نام رکھیں، جس کا کوئی جو فضول نام ہو، جو فالتو نام ہو، نہیں کہ سننے میں جو اچھا لگ رہا ہو، ساؤنڈ جس کا اچھا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض وقت اتنا زیادہ ترقی کر جاتے ہیں کہ اب ہوتا ہے، پیش آتا ہے، بہرحال ہر جگہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی کی بات ہے۔ فون پہ مجھ سے فون کر کے کہا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، نام بتائیے جس میں شین کی آواز آ رہی ہو، ایس ایچ شین کی آواز آ رہی ہو، یہ کون سا نام نکالا جائے، اس سے کون سی برکت ملے گی، کیا ہے؟ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا بولنے میں اچھا لگتا ہے، پکارنے میں اچھا لگتا ہے۔ دنیا پر ہستی ہے کہ انسان کہاں جا رہا ہے؟ ان یحسن اسمہ، بہترین نام رکھنا چاہیے۔ بہترین نام سوائے 14 معصومین اور ائمہ معصومین کے علاوہ اگر تھوڑا دامن بڑھایا جائے تو نبیوں کے علاوہ دنیا میں کوئی نام ہے؟
امام نے، ہمارے تیسرے امام نے اپنے بچوں کا نام علی رکھا، سب علی رکھا ہے، اصغر نام نہیں ہے، اکبر نام نہیں ہے، اوسط نام نہیں ہے، یہ تو ایک پہچان رکھی ہے، چھوٹا علی، بڑا علی، بیچ کا علی، کہ جس کو ہم نے نام بنا لیا کہ وہ بھی برکت ہو گیا ہے ان کی وجہ سے، اصل تو سب کا نام علی ہے۔ تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنے نام علی رکھے حسین نے، تو کہا قیامت تک اگر خدا بیٹا دیتا رہے تو سب کا نام علی رکھوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بہترین نام رکھنا چاہیے۔ اس نے ساری دولت ٹھکرا دی، یہ جو عبداللہ آیا تھا جوان، نہیں دیا اس کے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے وغیرہ سب لے لیے۔ ایک گرم چادر تھی بڑی، جسے کہا جائے چادر ٹائپ تھی، اس کو اس نے 2 ٹکڑے کیا اور احرام کی طرح کپڑے ڈال کر آ گیا نبی کے پاس، گرم، اور وہی پہنتا ہی تھا، اس کے پاس دوسرے کپڑے نہیں تھے، اس کو پہچانتے ہی تھے عبداللہ وہ جو 2 کپڑے پہنتا ہے، عبداللہ جو 2 کپڑے پہنتا ہے وہ بھی گرم کپڑا۔ اسی طریقے سے سرکار کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، دنیا پوری اپنی چھوڑ دی صرف آخرت کے لیے۔ سعادت اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ موجود چھوڑ دیا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پہ اس کو شہادت ملی، البتہ یہ جنگ نہیں ہوئی تھی کہ اس میں کوئی تلوار سے مارا گیا، لیکن جو بھی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر کوئی اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکل کے جا رہا ہے، اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے، جہاد کے لیے جا رہا ہے، کسی بھی خدا کے کام کے لیے جا رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ پلٹ کے آ کے ہدایت کرے گا لوگوں کو، اگر اس کام کے لیے، بس یار خدائی کام کے لیے اگر ہجرت کر کے انسان نکل کے جا رہا ہے اور اسے راستے موت آ جائے تو شہید ہوتا ہے۔ یہ جوان گیا، جا رہا تھا، راستے میں انتقال ہوا، اب کیونکہ نبی کے ساتھ جا رہا تھا، جنگ کی طرف جا رہے تھے، جنگ تو ہوئی نہیں، لیکن یہ شہید جنگ تبوک کہلایا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رات کے وقت سناٹے میں ایک جگہ پہ دیکھا کہ نبی کریم ہے، قبر کھود چکے ہیں اور ایک جنازہ دفن کر رہے ہیں۔ اب جو دیکھا بغور تو اسی عبداللہ کو دفن کر رہے ہیں، یہ جو سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا، جو 2 کپڑوں میں، اس کے جنازے کو دفن کر رہے ہیں۔ اور دفن کرتے وقت جو آپ نے جملے فرمائے ہیں نبی کریم نے، خدا کو گواہ بنا کے کہا اللہم انی امسیتو راضیا عنہ راضیا فرضا عنہ، اے میرے پروردگار میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کتنی بڑی منزل ہے کہ اگر نبی خدا یہ کہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں، یہ اسی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس سے نبی راضی ہو جائے، جس سے امام راضی ہو جائے، اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑا کامیاب کوئی انسان نہیں ہو سکتا جس سے اللہ اور رسول اور نبی اور امام راضی ہو جائے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا یہی تو کہا تھا امام نے کہ انی لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو سوائے سعادت کے خوش بختی کچھ دیکھتے ہی نہیں ہوں۔ یہ امام حسین کا جملہ ہے، انی لا اری الموت الا سعادتا، موت کو میں سوائے سعادت کے کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت نابودی ہے، مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے؟ نہیں، موت تو سعادت ہے، خوش بختی ہے، زندگی ہے، حیات ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حیات ہے۔ موت ایک سعادت کا نام ہے۔ بہرحال آخرت کی سعادت، میں نے دنیا کی سعادت آپ کے سامنے پیش کیا، آج آپ کے سامنے آخرت کی سعادت روایتوں میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے جو مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد ارشاد فرماتے ہیں، آخرت کی سعادت یہ ہے، یعنی آخرت میں اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو اپنے دین کو محفوظ رکھتے ہوئے آخرت کے لیے کام کرے۔ فرماتے ہیں مولا سعادت الرجل فی احراز دینہ والعمل لآخرتہ،
ایک انسان کی سعادت یہ ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو ڈھونڈ لے، اپنے دین کو حاصل کر لے، احراز کر لے، کھوج لے، اپنے دین کو ڈھونڈ لے، اور اس کے بعد پھر وہ آخرت کے لیے عمل کرے۔ یہ انسان کی سعادت ہے۔ ایسے نہیں دنیا میں زندگی گزارتے رہے، بہترین کھانا مل رہا ہے، بہترین زندگی مل رہی ہے، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یہ تو حیوان بھی کرتا ہے، اچھے سے اچھا کھاتا ہے پھر سو جاتا ہے۔ کھانا پینا سونا جاگنا یہ تو حیوان اور جانوروں کا بھی کام ہے، انسان کا کام یہ نہیں ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ یہ کھانے پینے سونے جاگنے ان سب کو اپنی آخرت کا ذریعہ قرار دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آخرت کا ذریعہ قرار دے، لہذا دین کی حفاظت کرنا کہ جو، ورنہ انسان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان تو پھر کس طرف جاتا ہے کچھ نہیں معلوم۔ آپ دیکھیے خود، آپ کربلا کی فضا میں ہیں، آپ یہ شب عاشور ہے، اس میں دیکھیے عمر سعد کدھر جا رہا تھا؟ کیا دین کو اس نے دیکھا تھا؟ نہیں، وہ تو صاف صاف کہہ رہا تھا کہ مجھے دنیا کی یعنی شہر رہ کی حکومت چاہیے حسین کے سر کے ساتھ ساتھ، بس۔ کس طریقے سے انسان دنیا میں ڈوبا ہوا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے رہا ہے۔ کیوں؟ انسان کو خدا نے آزاد بنایا ہے، مختار بنایا ہے، اپنے راستے پہ چلنے کا اختیار دیا، اسے جدھر چلا جائے۔ بر یرید الانسان ان یفجر امامہ، لیکن یہ انسان ہے کہ چاہتا ہے کہ سرکشی کرے، ان یفجر امامہ، اپنے آگے سب کچھ منفجر کر دے، یعنی اڑا دے، دھماکہ کر دے سب۔ انسان تو یہ چاہتا ہے۔ انسان دائرے میں رہ کے، اپنے اختیار میں رہ کے نہیں زندگی گزارے۔ اس کو اگر آزادی ہم نے دیا ہے تو یہ تو بس چاہتا ہے کہ فساد کرے، جیسے چاہے بس تباہی مچائے۔ کوئی لیمیٹڈ نہیں ہے انسان کی زندگی، نہیں۔ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کام کرو۔ بہت بڑا کردار ہے تاریخ اسلام میں عمر سعد کا، لیکن آپ دیکھیے کس طریقے سے دنیا کو آباد کرنے کے لیے معصوم کے سامنے کھڑا ہو کے معصوم کا سر قلم کروا رہا ہے۔ انسان کے لیے لائق عبرت ہے کہ یہ دنیا انسان کو اس طریقے سے نہ ڈبا دے، اپنے آپ میں نہ لے جائے۔ کتنی بار وہ مجمع جو آیا تھا مقابلے میں عمر سعد اور شمر جو جس لشکر کو لے کے آئے تھے، کہ جو 30,000 کی تعداد بتائی گئی ہے، یہ 30,000 جو آئے تھے یہ کوئی شام کا لشکر نہیں آیا تھا، شام کے فوجی نہیں آئے تھے، نہیں، یہ تھے کوفے اور اطراف کے ہی لوگ۔ لیکن ان کے اوپر پروپیگنڈا، ان کے اوپر تبلیغ، ان کے اوپر جو میڈیا کا اثر تھا اس زمانے میں وہ شام کا تھا۔ دور کر دیا تھا اہل بیت اطہار سے، بالکل دور کر دیا تھا، یہ اسی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے چاہنے والوں نے بار بار عظمت امام کو بیان کیا ہے۔ خود امام نے عاشور کے دن کئی بار پہچانوایا ہے کہ مجھے پہچانو، انا ابن النبی المصطفیٰ، میں نبی مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے پہچانواتے تھے، کیونکہ یہ کوفے کے لوگ ناشنا نہیں تھے اہل بیت سے، یہ جانتے تھے مولا نے یہاں پہ حکومت کیا تھا، یہ لوگ جانتے تھے علی کون ہے، زہرا کون ہے، رسول اللہ کون ہے، یہ لوگ جانتے تھے۔ لیکن تبلیغات اور پروپیگنڈے کا اثر اتنا زیادہ تھا ان کے اوپر کہ یہ بھولے بیٹھے ہوئے تھے اور نتیجے مقابلے میں تھے، اور اب اتنا زیادہ یہ مال حرام میں ڈوب چکے تھے کہ بار بار امام کہہ رہے ہیں کہ شاید ہوش آ جائے، شاید یہ سمجھ جائیں، لیکن نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ تو مال و دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ امام کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ سب سے بہترین انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کر سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور دوسری چیز جو روایت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ انسان کا انجام، جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اچھا ہو، ایسے ہی نہ مر جائے، کفر کی موت نہ مر جائے، جہالت کی موت نہ مر جائے، نہیں،
جب مر رہا ہے تو انسان اس طریقے سے مرے کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان مرو، دین کے اوپر خدا کے بارگاہ میں تسلیم کر کے اپنے آپ کو مرو، عاقبت بخیر ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی محمد وآلہ وسلم، حقیقت السعادت ان یختم الرجل عملہ سعادہ، حقیقی سعادت یہ ہے، سچی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنا انجام بخیر کروائے۔ جس اعتقاد اور جس عقیدے کے اوپر ہمیں تعلیم دیا گیا ہے اسی پہ موت آئے۔ دنیا کی کسی چیز کی محبت میں موت نہ آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہمیں اپنے گھر کی محبت ہو کہ ہمارا گھر بہت اچھا ہے، جان نکلنے میں مشکل ہو جائے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ انسان اگر انسان کی کوئی پیاری اور حقیقی چیز کوئی دنیا کا انسان چھین لیتا ہے، کوئی آپ کا گھر کوئی چھین لے، خدا نخواستہ آپ کی گاڑی کوئی چھین لے، آپ کا مال کوئی لوٹ لے، تو آپ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کے دشمن؟ اور اگر نہیں ہوتے تو واقعاً آپ پھر ملک ہیں، فرشتہ ہیں۔ آپ کا کوئی مال چھین لے، آپ کی چیز کوئی چھین لے، آپ کی اولاد کوئی چھین لے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو واقعاً پھر فرشتہ ہیں آپ، لیکن ہو جاتے ہیں دشمن۔ حدیثوں اور قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے، روایتوں میں یہ بات کہی ہے کہ انسان اتنا دل کسی چیز سے نہ لگائے کہ جب اس کا دم نکل رہا ہو تو وہی چیز اس کے دم نکلنے میں رکاوٹ بن جائے اور پھر وہ جان نہ دے سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنی گاڑی سے اپنی کار سے محبت کرتا ہے، جس تخت پہ لیٹا ہے، جس گھر میں لیٹا ہے اس سے محبت کرتا ہے، تو جب جان نکلنے لگتی ہے تو اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے جان نکالنے کے لیے۔ وہ ساری چیزیں جان نکلنے نہیں دیتی، انسان دشمن ہو جاتا ہے خدا کا۔ بھائی زندگی میں یہی تو مزاج تھا کہ کسی نے میرا مال چھینا تو ہم اس کے دشمن ہو گئے، تو اب اکٹھا کوئی ساری نعمتوں کو چھینے لے رہا ہے، انسان خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ادھر گھر والے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، علی ولی اللہ کہو، سنتا ہی نہیں ہے، کہتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خدا کی دشمنی میں جان دے رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے نہ چھین مجھ سے، فرشتہ جان لینے آیا ہے، اس سے کہہ رہا ہے نہ چھینو، میری اولاد ہے، میرا بچہ ہے، میرا گھر ہے، میری گاڑی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان کے دل میں محبت کر کے جگہ بنا کے گھر بنا کے بیٹھی رہیں گی تو جان دینے میں انسان کو مشکل ہو جائے گی۔ توجہ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز بھی دنیا کی لی ہمارے دلوں میں جگہ بنا لے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی اور کو، یہ دل جو ہمارا یہ اللہ کا گھر ہے، کسی اور کو جگہ نہ دیجئے۔ یہ ساری محبتیں ایسی ہوں کو چھن جائے تو چھن جائے، لٹ جائے تو لٹ جائے، دین اور ایمان ہمارا باقی رہے، یہی حقیقی سعادت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کیوں ہم سے کہا گیا ہے کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ہمیشہ دعا پڑھو، قنوت میں کہا کرو خدایا صالحین کے ساتھ ہمیں ملا دے۔ الحقنی بالصالحین، یعنی جو آگے آگے نیک لوگ جا چکے ہیں، سب سے بہتر نیک صالح 14 معصومین ہیں، 1,24,000 نبی ہیں۔ الحقنی بالصالحین، صالحین کے ساتھ ہمیں ملا دے۔ کیوں انسان اس طریقے سے دعا کرتا ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کہو توفنا مع الابرار، اے میرے پروردگار جب ہمیں موت آئے، وفات آئے، جب ہماری جان نکلے تو ابرار کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہماری جان نکلے۔ توفنا مع الابرار۔ اور پھر کیا جناب یوسف کی زبانی ہے توفنی مسلمہ، اے پروردگار ہمیں مسلمان اس دنیا سے وفات دے۔
جناب یوسف جیسا نبی، یوسف ایو صدیق، خدا کا اتنا قریبی بندہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توفنی مسلمہ، یعنی تاکید ہے انسان کو۔ بہرحال غور کرنا چاہیے، خداوند عالم نے ہمیں ایک ایسی عقل دی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کی جانچ کرنا چاہیے، پرکھ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں اس کو، نہیں، جو زندگی ہے ہماری اس کو چھوڑ دیں۔ چیک کرنا چاہیے کہ ہم جس زندگی میں جا رہے ہیں یہ خدا تک پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی ہے۔ خداوند عالم نے کہا یہدی الیہ من اناب، خدا اس کی ہدایت کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو خالص بنا لے۔ یہدی الیہ یعنی خدا اپنی جانب اس کی ہدایت کرتا ہے جو اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ لے آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں دوسری چیزیں آ جائیں اور ہم اپنے آپ کو دین سے دور کر لے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دین سے اپنے آپ کو قریب رکھنا چاہیے اور اس کو جانچ کرنا چاہیے، اوور ہالنگ کرنا چاہیے، ہمیشہ فل چیک اپ اپنی زندگی کا کرتے رہنا چاہیے۔ فل چیک اپ بہت اچھی اصطلاح ہے کہ اپنی زندگی کا فل چیک اپ کرتے رہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں بھٹک گئے، ہم کہیں پلٹ گئے۔ ارے بھائی جب تیز رفتار گاڑی سے سفر کر رہے ہیں، زندگی کی گاڑی کو طے کر رہے ہیں، تو اگر یہ زندگی کی گاڑی بالکل اسی طریقے سے جیسے راستے میں چلتی ہوئی ہماری کار کسی جگہ پر کہیں کسی راستے پہ غلط چلی جاتی ہے، فوراً کیا ہوتا ہے؟ یو ٹرن کر کے پلٹ کے آنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یو ٹرن کر کے آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ تاکہ صحیح راستے پہ لگ جاؤ۔ اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھٹک گیا ہے تو انسان پلٹ کر آ جائے، پلٹ کر آ جائے۔ خدا کا دل بہت بڑا ہے، خدا بہت رحم کرنے والا ہے۔ خدا تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم آؤ تو ہمارے دل پہ دیکھو ہم کیا کیا دیتے ہیں۔ یہدی الیہ من اناب، خداوند عالم نے کہا ہے اگر انسان بہرحال جو چیزیں انسان کو غور کرنے سے، سوچنے سے ملتی ہے کہ یہ غلط کیا، انسان جب غور کرے گا سمجھ میں آئے گا نا، یہ ہم نے غلط کیا ہے، یہ ہمارا کام صحیح نہیں تھا، یہ گناہ ہوا تھا، تو کیا کرے گا پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں لڑکیوں کو، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے اور اب مسلمان ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کا احترام کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کو راضی کرو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ کہا جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ جا کے اس کے ساتھ اچھا اخلاق کرو، اچھا کردار کرو، اچھی برتاؤ رکھو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، خالہ کے ساتھ جا کے نیک برتاؤ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم نے ایک لڑکی، ایک عورت کو زندہ دفن کیا ہے، تو کسی عورت کو خدمت کرو جو تمہارا اپنا ہی ہے، اس کی خدمت کر کے اسے راضی کرو، اس گناہ کی بھرپائی ہو سکتی ہے، اس گناہ کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ تو جیسا گناہ ہو اسی حساب سے ہمیں بھرپائی کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کی غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، اگر غیبت کیا ہے تو اس سے جا کے کہے نہیں، بلکہ اس کے لیے اس سے معافی مانگیں گے تو جائیں گے تو اور برا ہو جائے گا۔ تو پھر فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی شخص نے جا کے پوچھا کہ میں نے غیبت کیا تھا، میں توبہ کر رہا ہوں، کیا کروں؟ امام نے فرمایا کفارۃ الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبہ، تمہاری غیبت کا، تمہاری چغلی کا کفارہ یہ ہے کہ استغفار کرو اس شخص کے لیے جس کی تم نے غیبت کیا ہے، جس شخص کی تم نے چغلی کیا، غیبت کیا، اس کے لیے استغفار کرو، معافی مانگو اس سے خدا کی بارگاہ میں۔ اگر کیا ہے انسان سے جا کے کہہ دیا، معافی مانگ لیا، راضی کر لیا، تو کیا کہنا، نہیں کر سکتا تو اس کے لیے استغفار کرے۔ اور اگر ہماری اس چغلی سے، اگر ہمارے اس برے کام سے
کوئی اس کا دنیا کا نقصان ہوا ہے، مال کا نقصان ہوا ہے، عزت کا نقصان ہوا ہے، کچھ ہوا ہے تو اس کی بھرپائی کرے، اس کے جبران کرے، ایسے نہیں کام چلنے والا۔ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی کام کرو، اگر تم نے تنہائی میں کوئی گناہ کیا ہے، من عمل سیئۃ فی السر فلیعمل حسنۃ فی السر، اگر تم نے صرف اللہ کا گناہ، اللہ کو علم میں ہے کہ تم نے کیا ہے کوئی گناہ، تو پھر ایسے نیکی بھی کرو کہ جو صرف اللہ ہی جانتا ہو۔ شب کے سناٹے میں اٹھ کر نماز شب تنہائی میں کھڑے ہو کر پڑھو اور خدا سے یہ کہو کہ اے میرے اللہ، وہ گناہ جو میں نے کیا تھا صرف تو جانتا ہے، تنہائی میں نے اس گناہ کو انجام دیا تھا، کسی کو نہیں معلوم، تیرے کسی بندے کو نہیں معلوم ہے، یہ نماز بھی میں تنہائی میں پڑھ کے تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میرے اس گناہ کو بخش دے، کہ یہ نماز بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں شب کے سناٹے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ انسان آئے تو خدا کی طرف آئے تو قرآن مجید کی زبان یہ ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی سے آؤ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف۔ کتنی بہترین آیت ہے کہ سارعوا، سرعت، دوڑو، بالکل فاسٹ اسپیڈ کے ساتھ آؤ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، الی مغفرۃ من ربکم، جو تمہارے پروردگار تمہیں مغفرت دے رہا اس کی طرف آؤ، تیزی سے آؤ۔ امام فرما رہے ہیں یہاں پر تیزی سے آنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان ان کاموں کو انجام دے کہ جو تیزی سے خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کی طرف اعلان ہو جائے آؤ ٹوکن دے دو، ٹوکن جمع کرو، بہت جلدی جلدی یہ گھر تمہیں دیے جا رہے ہیں، یہ مال تمہیں دیا جا رہا ہے، آؤ تیزی سے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ لے لو ٹوکن اس کا، اس مغفرت کا ٹوکن لے لو۔ یہ ٹوکن کیا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ مغفرت کیا ہے؟ عرضها السماوات وجنت، اور اس جنت کی طرف آؤ، تیزی سے آؤ، وہ جنت کا بھی ٹوکن لے لو۔ وہ ٹوکن جنت کیا ہے کہ عرضها السماوات والارض، کہ وہ جنت اتنی بڑی چوڑی لمبی چوڑی ہے کہ جو سماوات تمام آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہے تو زمین میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی چوڑائی یہ ہے۔ اس کا ٹوکن لے لو، بہت تیز لے لو۔ کیسے لے لو ٹوکن؟ یہ ٹوکن اس کا یہی ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ یہ جو بنائی گئی نا اعدت للمتقین، یہ سب صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ تقوی اختیار کرو، دنیا میں تقوی اختیار کرو، تمہیں یہ سب کچھ ملتا جائے گا، پروردگار کی جانب سے تمہیں مغفرت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی، سب ملتے جائے گی، لیکن صرف اس کا ٹوکن یہ ہے کہ تقوی دے کے اس کو ریزرو کر لو، اپنے لیے سیو کر لو، محفوظ کر لو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور دوسری چیز جو آیت میں بیان کی گئی وہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خاموشی سے انفاق کرتے ہیں، اگر ہے ان کے پاس تب بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جتنا ہے اس میں سے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ٹوکن ہے کس چیز کا؟ کہ اللہ کی جانب سے تیزی سے جو مغفرت مل رہی ہے اسے جمع کر لو۔ قرآن کی آیت ہے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو یہ ان کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تقوی، انفاق، اور ایک بہت آسان نسخہ جو بیان کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت نے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ تو روزانہ کی چیز ہے نا، اس میں تو نہ مال خرچ ہونا ہے نہ دولت خرچ ہونا ہے، اپنا ہے نا، اپنی طاقت کو خرچ کرنا ہے، وہ بھی دل کے اندر کی طاقت کنٹرول کر لے۔ یہ جو غصہ آتا ہے نا یہ انسان کو خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی مغفرت سے دور کر دیتا ہے، جنت سے محروم کر دیتا ہے یہ غصہ۔ لہذا یہ جو سعادت ہے، آخرت کی سعادت ہے، حقیقی سعادت ہے، اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو خدا سے قریب ہونا چاہیے، اور خدا سے قریب ہونے کے لیے وہ عمل کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے راہ ہے، جو راستہ ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ تقوی ہے، وہ انفاق ہے، وہ غصے پہ کنٹرول کرنا ہے۔ یہ آیت جو بیان کی آپ کے سامنے، اپنے خدا کی طرف تیزی سے آ جاؤ۔ دنیا میں انسان کو موقع کب ملتا ہے نہیں معلوم،
آ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف، تیزی سے آ جاؤ، شب عاشور ہے، آ جاؤ حسین کا ذکر کرنے کے لیے، آ جاؤ حسین کو یاد کرنے کے لیے، آ جاؤ عزادارو۔ یہ شب عاشور ہے، یہ وہ شب ہے کہ جس میں حسین کے چاہنے والے حسین کے ساتھ ساتھ عبادتوں میں بسر کر رہے ہیں۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں حسین اور اصحاب حسین عبادت میں بسر کر رہے ہیں۔ مقتل لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حسین کے خیمے سے شہد کی مکھیوں کی طرح آواز آ رہی تھی عبادتوں کی، لہم دویون کا دئی نحل، جیسے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ویسے ہی آ رہی تھی آواز، یعنی یہ ذکر میں تھے، عبادتوں میں مصروف تھے۔ لیکن کون لکھ سکتا ہے کہ خیمے کے اندر حبیب ابن مظاہر کا رکوع کتنا طولانی تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کس درجات کی بلندی پر تھا، کون بتا سکتا ہے؟ ابو الفضل العباس کا سجدہ شب عاشور کیسا تھا، کون بتا سکتا ہے؟ ایک ایک عبادت میں مصروف ہے، یہ شب عبادت کی شب ہے، حسین کے چاہنے والوں کے لیے شب عبادت کی ہے جو حسین کے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ، شب کا سناٹا ہے، رات کا وقت ہے، شب عاشور ہے۔ امام خیمے سے نکلے اور ادھر جانے لگے، جنگل کی طرف جا رہے ہیں، میدان کی طرف جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، تنہائی میں جا رہے ہیں۔ آہٹ محسوس ہوئی، قدموں کی آہٹ کو محسوس کر کے مڑ کے دیکھا، کون؟ مولا میں نافع ہوں۔ اچھا تو آ گئے ہو تو آ جاؤ ساتھ میں۔ کیوں آئے گئے؟ مولا آپ کو تنہا جاتے ہوئے دیکھا، خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حملہ ہو جائے، آپ تنہا جا رہے ہیں، آپ کو تنہا جاتے ہوئے دل بے قرار ہو گیا، آگے آ جاؤ ساتھ میں۔ مولا کدھر جا رہے ہیں؟ کہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے مولا جا رہے ہیں میدان میں جنگی حکمت عملی کو دیکھنے کہ کس طریقے سے کل جنگ ہوگی۔ نہیں، دوسرے لفظوں میں اگر آپ کہیں اور سوچیں تو حسین اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ جنگ ہوگی، بلکہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے دل کے ٹکڑے کس جگہ پر شہادت پائیں گے، قاسم کس جگہ پر گھوڑوں کے نیچے آئے گا، اکبر کس جگہ پہ برچھی کھائے گا، علی اصغر کو کس جگہ تیر لگے گا۔ حسین سب کے سناٹے بھی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ نافع کو سب کچھ بتا دیا، ایک ایک جگہ بتا دیا، کون کس جگہ شہید ہوگا، سب کچھ دیکھتے ہوئے آئے۔ عزادارو، نافع کو امام بتا رہے ہیں شب عاشور کے واقعات میں سے یہ ہے، یہ آپ کی شب ہے، گریہ کیجئے، روئیے، سروں پہ ماریے، آنکھوں پہ ماریے، آنسو بہائیے، نہیں معلوم کہ پھر یہ شب آئے گی یا نہیں آئے گی، ہمیں ملے گی نہیں، آئے گا عاشور تو آئے گا، لیکن ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی نہیں معلوم۔ اس طریقے سے گریہ کہیے کہ اپنے امام تک پرسہ پہنچا دیجئے۔ عزادارو، آواز گریہ کو بلند کیجئے، یہ آواز زہرا کے کانوں تک پہنچ جائے۔ یہ دریا، یہ جو شب عاشور گریے کی آواز، نافع ایک مرتبہ امام کہتے، نافع میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تمہارا دماغ کدھر ہے، کدھر تم کھو گئے؟ آواز دیا، مولا آپ کی باتوں کو سن رہا تھا، لیکن ایک آواز کانوں سے کسی کے رونے کی ٹکرا رہی ہے، میں اس کو سننے لگا۔ آواز دیا، نافع یہ کسی اور کی نہیں، یہ میرے ماں کی آواز ہے کہ جو مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے کہ کل میرا لال اسی زمین پر اجرکم اللہ۔ عزادارو، شب عاشور کیا واقعات ہوئے۔ ادھر امام پلٹ کر آئے، نافع نے امام کو خیمے میں جاتے دیکھا، بی بی زینب کے خیمے میں امام پہنچے، نافع باہر کھڑے تھے۔ امام سے جناب زینب نے پوچھا، شادی زہرا نے پوچھا، یہ شب عاشور کی واقعات ہے، پوچھا کہ میرے بھیا یہ بتائیے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، انہیں آزما لیا ہے؟
جیسے یہ کہا، دیکھیں زینب کو حق ہے یہ کہنے کا، کیوں؟ اس لیے کہ نانا کے اصحاب کو دیکھا ہے، بابا کے اصحاب کو دیکھا ہے، بھیا حسن کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بے وفائیاں کی ہے۔ حق ہے کہ زینب پوچھے۔ نافع کے کانوں میں ثانیہ زہرا کی آواز آئی، تیزی سے بڑھے اور جا کے آواز دیا، حبیب ارے بیٹھے ہو عبادت میں، اٹھو، ثانیہ زہرا کو چل کے اطمینان دلاؤ، اپنی وفاداری کا ثبوت دو۔ یہ کہنا تھا، اصحاب خیمے سے باہر آئے اور تیزی سے گئے ثانیہ زہرا کے خیمے کے باہر، تلواروں کو نیام سے نکال کے زمین پہ گاڑا اور آواز دیا، اے ثانیہ زہرا، اے علی کی بیٹی، اے میرے آقا کی ہمشیرہ، یہ تلواریں اس وقت تک نیام میں نہ جائیں گی کہ جب تک ہمارے آقا ہمیں حکم نہ دے دیں۔ کوئی ایک حملہ آور نہیں آ سکتا آپ کے بھیا تک جب تک یہ تلواریں باہر ہے۔ یہ کہنا تھا، عزادارو، ارے شہزادی کو اطمینان ہوا، شب عاشور ڈھلتی گئی، شب عاشور ڈھل رہی تھی، وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آیا عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ عصر عاشور سے قریب حسین میدان میں کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات تھی کہ نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، جب کوئی نہیں تھا، حسین یکو تنہا میدان کربلا میں کھڑے ہو کر آواز دے رہے تھے۔ کیا آواز دیا حسین نے؟ حسین نے آواز دیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا۔ حسین نے یہ آواز دیا، کوئی ناصر و مددگار ہے جو مدد کرے، ارے کوئی ہے جو فریاد کو آئے، کوئی ہے جو ہمارے حرم کی حفاظت کرے۔ عزادارو، غضب ہوا، اس سناٹے میں خیمے سے آوازیں گریہ بلند ہوئی، کوہرام کی آواز حسین کے کانوں تک آئی، پلٹ کر خیمے کی جانب آئے، حالات کو دیکھا، آواز دی، اللہ ہمارے چشمائے کو ہمیں دے دو۔ شب عاشور ہے عزادارو، جناب امام کے اس چشمائے کی یاد کیا جاتا ہے جو مظلوم ہے۔ کربلا میں تو سبھی مظلوم تھے، لیکن زمانے کا امام کہتا ہے کہ بے دم المظلوم کہہ کے فریاد کرو، دعا کرو۔ کیوں؟ مظلوم کون ہے؟ وہ مظلوم ہے جو حسین کا چشمہ ہے۔ اللہ، حسین نے بچے کو لیا، ابا کے دامن میں چھپایا، آگے بڑھے، یہ کہہ کے بڑھے کہ لاؤ میں اس کے لیے پانی مانگ کر لاتا ہوں، یہ کہہ کے آگے بڑھے، ابا کے دامن میں چھپایا۔ عجب منظر تاریخ نے لکھا ہے، حسین دھوپ میں لے کے چلے ہیں بچے کو، کلی ہے ننھی سی کملا گئی تو کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، حسین گئے، دشمن کے سامنے گئے اور جانے کے بعد کہا، یا ایھا القوم، اے قوم والو، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اما ترونہ کیف یتلظ عطشا۔ اے قوم، اے جفاکارو، ارے میرے اوپر رحم نہیں کر رہے ہو تو اس بچے پہ تو رحم کرو۔ ارے نہیں دیکھ رہے ہو یہ کیسے تلذی کر رہا ہے، یہ پیاس سے کیسے تلذی کر رہا ہے۔ جیسے یہ کہا، عزادارو آپ جانتے ہیں تلذی کیا کرنا ہوتا ہے؟ تلذی کہتے کسے ہیں؟ عرب میں تلذی اس کو کہتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، پانی سے جب نکالا جاتا ہے تو مچھلی کی پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین سے اوپر اٹھتی ہے، گرتی
ہے، بلندیوں پر جاتی ہے، نیچے آتی ہے۔ یہ مچھلی کی پہلی کیفیت ہوتی ہے۔ مچھلی کی دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر اپنے کروٹ کو بدلتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ اور مچھلی کی تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے منہ کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے منہ کو کھولا، بند کیا، عرب اس کو تلزی کہتے ہیں۔ ہائے رے حسین، ارے اپنے بچے کو لے کے کہہ رہے ہیں، ارے دیکھو یہ ننھا شہزادہ کیسے پیاس سے منہ کو کھولتا ہے، بند کرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اے عزادارو، امام نے یہ کہا، کسی نے پانی کے لیے کچھ نہ بڑھایا، فوج اشقیاء منہ پھیر کے رونے لگی۔ عمر سعد کی نظر پہنی، یہ تو انقلاب آ جائے گا، یہ سارے کے سارے بدل جائیں گے۔ آواز دیا اینا اینا ہرملا اختا کلام الحسین، یہ کہہ کے اس نے آواز دیا ہرملا کہا ہے، حسین کے بات کا جواب تو دے دے۔ لو غضب ہو گیا۔ ارے تین بھالا کا تیر جیسے ہی ہرملا نے جوڑا، امام کے ہاتھوں پہ بچہ، تیر بڑھ کر ہمک کے اصغر نے گلے پہ لیا، فانقلب الصبی علی ید الامام، ارے بچہ مواب کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اجرکم اللہ۔ لو عزادارو، امام نے ننھے شہزادے کو اٹھایا، لے کر چلے، کدھر گئے؟ خیمے کی جانب بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کہہ کے بڑھتے ہیں، آتے ہیں۔ بیویوں کو خبر ہوئی، خیمے کے در پہ شاہ کھڑے تھے۔ ارے بچے کو دیکھا، ہبا کا دامن ہٹا کے جو بچے کو دکھایا، ماں نے بچے کو لیا اور کہا یا بنیا، اب اس لوگ کا یونر ہے میرے لال، کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھا، بابا، ارے بھیا کو بھی پڑھ پاتا نہ سن پاتے، لیکن بس طاقت جو مل جائے، جب یاد آئے سن کے رو لیجئے گا، سوچ کے رو لیجئے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حسین کے سینے پہ سونے والا اصغر ہے، نیزہ زمین پہ چبوایا جا رہا ہے۔ ہائے ایک نیزے سے اصغر کا گلا نکلا، جسم کو اٹھایا، ربا دل کو سنبھالو، ارے تین بال کے تیر سے ذبح ہو